اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 1 سورہ البقرہ، آیت نمبر 54۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اِنَّکَ بے شک تم، ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر یعنی اپنے آپ پر، باتخاذکم باوجہ بنانے کے تمہارے، العجلہ بچھڑے کو معبود، فتوبو پس توبہ کرو، الی طرف، باریئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فاقتلو تو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، باریئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابا پھر وہ مہربان ہوا۔ فتابہ اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہو رہا ہے، تابہ تو مہربانی کا مطلب ہے، تو پھر مہربان ہوا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے دو نام التواب الرحیم آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہو هو التواب الرحیم، اور بے شک وہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر توبہ جو ہے یہاں بھی آیا ہے، فتوبو الی باریکم، ایک یہاں توبہ آیا ہے، پھر فتابہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا ہے اور بندے کے لیے بھی آیا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر لوٹے، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قوم بنی اسرائیل نے ایک بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، کیونکہ گناہ کیا ہے اس لیے کہا گیا کہ سخت ظلم کیا ہے۔ اور اب گناہ کیا ہے بندے نے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنے نفسوں کو قتل کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں بہت بڑا گناہ کی بات ہو رہی ہے، شرک کیا تھا ان لوگوں نے، بچھڑے کو معبود بنا کے اس سے توبہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب ان لوگوں نے توبہ کی اور انہیں قتل کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان پر رحم کیا، یعنی انہیں دنیا میں سزا مل گئی تو پھر آخرت کی سزا سے وہ بچ گئے۔ یہ جب کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان پر بنی اسرائیل کی ذمہ داری سونپی اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سامری جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا اور سب سے زیور اکٹھا کیے جو وہ اپنے ساتھ ایجپٹ سے یعنی مصر سے لائے تھے، اسے میلٹ کیا، اسے پگھلایا اور اس کا ایک بچھڑا بنایا اور اس کو خدا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو سامری نے سب کو بہکانا شروع کیا کہ یہ ہمارا خدا جو ہے وہ یہی ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام تو دیکھو واپس نہیں آئے اور اس بچڑے کی پوجا کر دی۔ بچڑا ہی کیوں بنایا؟ کیونکہ ایجپٹ میں اور سب جگہ بچڑا جو ہوتا تھا وہ ان کا معبود ہوتا تھا، خدا ہوتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہی ہمارا خدا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے۔ یہ پوجا سب نے نہیں کی تھی، ایک گروپ نے کی تھی۔ 3 گروپس میں جو قوم تھی وہ ڈیوائیڈ ہو گئی۔ ایک جو تھے وہ خاموش تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دوسرے جو تھے انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور تیسرا گروپ جو تھا اس نے یہ بچھڑے کو معبود بنا کے اس کی پوجا کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تورات لے کر لوٹے تو انہیں بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر شرک سے توبہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا گناہ، جتنی بھی بخشش والی آیتیں ہیں یا توبہ والی آیتیں ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی گناہ کی بات ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے توبہ کرو، یا انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں بہت ہی بڑے گناہ، جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اس سے توبہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کی توبہ اگر انسان نے نہیں کی اور اس کی ایسے ہی موت ہو گئی شرک پر، تو اس کے لیے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں معاف کر دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور فرمایا کہ اگر جنہوں نے پوجا کی ہے وہ دنیا میں قتل ہو جائیں گے تو آخرت میں سزا سے بچ جائیں گے، یعنی اگر ان کو دنیا میں سزا مل جائے گی، توبہ کر لیں گے وہ، تو آخرت میں ان کو سزا نہیں ملے گی اور ان کا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ ورنہ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی سزا صرف اور صرف جہنم ہے۔ یہ اللہ کا احسان تھا۔ یہاں وہی واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی شرک کیا ہے۔ اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کرو اور توبہ کرو، اپنے کو قتل کرو۔ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی ان سے کہا گیا کہ ان کو قتل کرو جنہوں نے پوجا کی۔ تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے تاکہ آخرت میں سزا نہ ملے، کیونکہ آخرت میں سزا جو ہے وہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی تھی کہ ان کو دنیا میں سزا مل گئی تو وہ آخرت کی سزا سے بچ گئے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب لوگوں نے توبہ کی اور قتل ہوئے، شرمندہ ہوئے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو احساس دلایا تو جنہوں نے پوجا کی تھی وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے اللہ کی حضور توبہ کیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کا گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا، وہ جہنم سے بچ گئے۔ یہ اس لیے کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شروع سے اللہ کے دیے ہوئے ایک ایک معجزات دیکھ رہے تھے، سمندر کا پھٹنا، فرعون کی پوری قوم کا اس میں ڈوبنا دیکھ چکے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کی عبادت کی جیسے ایجپٹ میں لوگ کرتے تھے۔ اس آیت میں سب سے بڑے گناہ شرک سے توبہ کا حکم دیا گیا۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے جانے انجانے میں کہیں اللہ نہ کرے ہم اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر بندہ بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے تو ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ شرک اگر ہم جانے انجانے تھوڑا بھی ہم سے شرک ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو شرک جاننا چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر لینا، کسی پیر، اولیاء، ولی کو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کچھ اختیارات دیے، وہ بھی اولاد دے سکتا ہے، وہ بھی رزق دے سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنا وہ بھی شرک کرنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے برابر کسی اور کو بھی اختیار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز دینے والا ہے، اللہ ہی ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے
کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہ دیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، انہیں آپ اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 72 اور 73۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے، انہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا، جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن ان کے جانے کے بعد لوگوں نے انہیں ہی خدا بنا دیا۔ تو یہ اسی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا، یعنی کوئی پھر ان کو جہنم سے بچا نہیں پائے گا۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 معبودوں میں سے ایک ہے۔ ان لوگوں کا بلیف ہے، کرسچنز کا، ٹرینٹی کو مانتے ہیں یہ لوگ، کہ باپ، بیٹا اور مقدس روح، یہ کہتے ہیں۔ تو باپ جو ہے وہ اللہ ہے، اور بیٹا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور مقدس روح یہ جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں، یا حضرت مریم سلام علیہا، ان کو بھی یہ کبھی ان کو کہتے ہیں، کبھی جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ تو یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے، تو یہ کہتے ہیں اس میں سے 3 میں سے ایک ہے اللہ۔ تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایسا کہتے ہیں وہ سب شرک کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تو وہی ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اگر وہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، اس سے اگر یہ نہیں رکیں گے تو ایسے کافروں کو دردناک عذاب آلے گا۔ یعنی یہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 72 اور 73 میں فرمایا ہے، دردناک سزا اور جہنم کی سزا کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ پہلا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا گناہ، جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے بیٹھ گئے اور بار بار یہ بات ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اپنے دل میں کہا کاش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ یعنی کوئی بھی ایسی امپورٹنٹ بات ہوتی تھی تو عرب کا دستور تھا کہ اسے بہت زیادہ دہرائی جاتی تھی۔ تو یہ بات جو تھی کہ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کرنا، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بار ریپیٹ کیا۔ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ صحابہ کو بہت فکر رہتی تھی کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے کہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں، تو وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا شرک کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی، یعنی اگر میرے زیادہ بچے ہو جائیں گے یا بچے پیدا ہو جائیں گے تو وہ مجھے کھلانے پلانے میں انہیں پریشانی ہوگی، تو اس وجہ سے انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے، تو یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہمسایہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور کوئی اس میں خیانت کرے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا۔ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورہ انعام کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو الگ نہیں کیا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو الگ نہیں کیا، نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ ظلم کو الگ نہیں کیا، یعنی ایمان بھی لائے ہیں اور ظلم بھی کر رہے ہیں ساتھ میں، نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر بہت گرہ گزری، انہوں نے بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم یعنی گناہ، کیونکہ ظلم زیادہ تر جب انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرنا، نہ کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں بلکہ شرک ہے، شرک کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا تم نے قرآن مجید میں لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے؟ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے سورہ لقمان میں۔ شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور روزی دیتا ہے، یعنی اللہ پر وہ اتنا ظلم کرتے ہیں، اللہ کی اولاد بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں بھی رکھتا ہے اور روزی بھی دیتا ہے، تو اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے اور یہ کہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، ابن آدم نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، رہا اس کا مجھے جھٹلانا تو وہ اس کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز دوبارہ نہیں پیدا کرے گا۔ جو بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہرگز پیدا نہیں کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، جیسا کہ اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا بے نیاز ہوں۔ جب بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو کسی نے گالی دی ہو۔ میں اکیلا بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ میرا کوئی ہمسر یعنی کوئی میرے برابر ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ریاکار کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دینے سے انکار کر دیں گے۔ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ شو آف کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، تو وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہم وہ کام پھر اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے،
لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی آ کے ہمارے سامنے بیٹھ گیا تو اب ہم بہت اچھی سے نماز پڑھنے لگیں گے، بہت لمبی نماز پڑھنے لگیں گے. تو ابھی اس سے پہلے تو ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، لیکن اب سامنے کوئی بیٹھا ہے تو ہم اس کو دکھانے کے لیے کہ ہم اتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز جو ہے وہ چینج ہو گئی. تو وہ جو ہے نا ریاکاری ہو گئی، اور وہ پھر ہم نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی، پھر ہم نے اس کو دکھانے کے لیے پڑھی. تو ایسی چیزیں پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اور پھر اس کا کوئی بدلہ بھی نہیں دیتے. حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سے سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز شرک اصغر ہے. ریاکاری جو ہوتا ہے وہ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک ہوتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ دیکھیں صحابہ کے سوال کیا ہوتے تھے، وہ ہر چیز جاننا چاہتے تھے، خاص طور سے ایسی چیز جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، وہ یہ سوال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریا یعنی دکھاوا، قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ریا میں مبتلا لوگوں سے کہیں گے، یعنی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے کام، ان سے کہیں گے جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نے نیک عمل کیے تھے، یعنی نیک عمل کیا کرتے تھے، اور پھر دیکھو ان سے تمہیں کیا تم ان سے کیا جزا پاتے ہو. یعنی تم ان کو دکھانے کے لیے کرتے تھے نا، تو جاؤ پھر انہی کے پاس جاؤ، وہی دیکھو تمہیں وہ کیا بدلہ دیتے ہیں. یعنی پھر اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتے. اسی لیے صدقہ کر کے یا پھر کوئی اچھی نیکی کر کے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. دکھاوا کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز کو قبول نہیں کرتے، لوگوں کے حوالے ہی چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے تمہیں دکھانا ہے نا تو پھر انہی سے بدلہ لو. پھر قیامت کے دن میدان حشر میں ہمیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اور وہ بھی ایک طرح کا شرک اصغر ہے. شرک انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے بچو. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 7 بہت ہی بڑے بڑے گناہ ہیں. پہلا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا، جادو کرنا یا کروانا. ناحق کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے. یتیم کا مال کھانا. سود کھانا. میدان جنگ سے بھاگنا، اور بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا. یہ سب 7 بڑے بڑے گناہ ہیں، ہلاک کرنے والے گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائی. جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا اور قریش کے 6 آدمیوں کے لیے بد دعا فرمائی، جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور عقبہ بن ابو معیط شامل تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے ان لوگوں کو بدر کے میدان میں اس حال میں دیکھا کہ دھوپ سے ان کے جسم کالے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ بہت گرم دن تھا. یعنی پھر یہ سب بدر کے اس میں شہید ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، مارے گئے تھے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے ہاتھوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے شرک کی وجہ سے بد دعا کی تھی ان کے لیے. شرک کرنے والا جہنمی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بناتا تھا، وہ آگ میں داخل ہوگا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا. کسی نبی یا ولی کے ساتھ قریبی تعلق بھی مشرک کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. اگر کوئی شرک کرتا ہے اور اس کا بہت قریبی تعلق کسی نبی سے ہے یا پیغمبر سے ہے تو وہ پیغمبر بھی اس کو نہیں بچا سکے گا،
یہاں پر اگزامپل ابراہیم علیہ السلام کا دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ بہت بڑا جو مشرک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کی موت شرک پر ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، میں نے دنیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو۔ آزر کہے گا، اچھا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنا دوست کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی شرک کرنے والے کو نہیں بچا پائیں گے۔ وہ اپنے رب سے درخواست کریں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے، یعنی ان کو اپنے باپ پہ ترس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، یعنی کافر جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، تمہارے دونوں پیروں کے نیچے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ غلاظت میں لت پت ایک بچھو ہے، جسے فرشتے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے، یعنی ان کے باپ کو بچھو کی شکل میں چینج کر دیا جائے گا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی نہ ہو اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قیامت کے روز مشرک روئے زمین کی ساری دولت دے کر جہنم سے نکلنا چاہے گا، لیکن ایسا ممکن نہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس دوزخی سے فرمائیں گے جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ اگر تیرے پاس اس وقت روئے زمین کی ساری دولت موجود ہو تو کیا تو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا ہاں ضرور دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دنیا میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، وہ یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے میری یہ بات نہ مانی اور میرے ساتھ شرک کیا، یعنی اس ٹائم اگر وہ دینا بھی چاہے گا تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مشرک سے دین امور کو متاثر کرنے والے تعلقات رکھنا منع ہے، یعنی اگر آپ کے دین کو فرق پڑ رہا ہے کسی سے تعلق رکھنے سے تو ایسے تعلقات رکھنا منع ہے۔ حضرت جریج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، جب آپ کو اسلام قبول کرتا تھا تو آپ اس سے بیعت لیتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کروں، اور ہاں مجھے شریعت بتا دیں، یعنی کون سے اسلامک لاز ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھ سے ان شریعت پر بیعت لوں گا، یعنی یہ لاز ہیں، اسلامک لاز ہیں، کہ تو اللہ کی بندگی کرے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرے گا اور مشرکوں سے الگ رہے گا۔ ایسی جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا یا کیا جا رہا ہے، وہاں جائز عبادت کرنا بھی منع ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بونا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی۔ ایک جگہ تھی بونا، وہاں پر اس نے نظر مانی کہ میں وہاں اونٹ ذبح کروں گا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے بونا پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، اپنی نظر پوری کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا،
کیا وہاں زمانہ جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا وہاں مشرکوں کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نظر پوری کرو، یعنی اب تم وہاں ذبح کر سکتے ہو اونٹ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر پوری کرنا جائز نہیں۔ یعنی کوئی بھی آپ نے غلطی سے ایسی نظر مان لی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر اسے پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ نظر جو انسان کے بس میں نہ ہو، یا ایسی کوئی نظر بھی نہیں ماننا چاہیے جو انسان کے بس میں نہ ہو۔